لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجعلنا من سلطنته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم غاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس معبود نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک دن میں بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اور قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جنہوں نے وہ وسائل اور وہ اسباب مہیا کیے کہ جو یاد امام رؤوف کا سبب بنا. اور قابل مبارکباد ہیں وہ مومنین جن کے قدموں کی برکت سے یہ عظیم قدم اور یہ عظیم مرحلہ طے ہوا. واقعاً ہم نہ اس لائق ہیں کہ کسی کا شکریہ ادا کریں اور نہ ہی اس لائق ہیں کہ اپنے الفاظ کے ذریعے کوئی اجر جیسی بات کر سکے. بس یہ ہے کہ امام کو اپنے خادموں سے کام لینا ہوتا ہے. امام کو اپنے نوکروں سے کام لینا ہوتا ہے تو امام انتخاب فرماتے ہیں. اور یہ ایک انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذریعہ بنایا, کسی کو وسیلہ بنایا. نہ جانے کبھی بار ایسا لگتا ہے کہ ہم اگر فرنٹ میں ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری وجہ سے ہوا. نہیں, بہت سے لوگ ہیں جو تنہائیوں میں دعا کرتے ہیں, جو رات میں نماز شب میں دعا کرتے ہیں. اور ان سب کی دعاؤں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انتخاب کرتا ہے اور آپ کے ذریعے وہ کام لیتا ہے کہ نسلیں نہیں صدیاں یاد کرتی ہیں. اور آپ غور کریں, واقعی خدا کی قسم آپ اس جگہ پر اتنی حسین ذریعہ ہے امام رؤوف کو دیکھنے کے لیے. واقعی اگر ہم اپنی عقلوں کی تدبیروں سے چلیں اور اپنے گڑے بھاگ لگائیں تو سوچیں کہ نیرل میں ایسی مبارک ذریعہ, ایسی حسین ذریعہ جو خدا نے اسباب فراہم کیے, خدا نے ذرائع بنائے. اور میں ہمیشہ مخیرین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ان کے دل میں عجب و تکبر نہ آئے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچایا جائے. کیونکہ جتنا کار خیر آپ زیادہ کرتے ہیں اتنا ہر طرف سے شیطان آپ پر حملہ آور ہوتا ہے. کیونکہ شیطان ہمارے جیسوں کو نہیں بہکاتا جو پہلے سے دین سے دور ہیں. شیطان ان لوگوں کے پیچھے زیادہ پڑتا ہے جو دین سے قریب ہیں, جو دینی کام کو زیادہ انجام دیتے ہیں. لہذا یہ ایک مرحلہ ہے, یہ مقام شکر ہے. مقام شکر اور مقام عجب دونوں میں تھوڑا سے باتیں ملتی جلتی ہیں, لیکن عجب
शैतान बनाता है, और शुक्र जो है यूसुफ और अंबिया की सफ़ों में ला के खड़ा करता है। दोनों मरहलों में अगर यहीं पर अगर हम शुक्र अदा करना शुरू करें कि मेरे अल्लाह तूने तौफीक दिया, तूने इसबाब फराहम किए, वरना मैं किस लायक था, मैं हम ये तकल्लुफ़ात भी नहीं है, हकीकत है अमर ये तकल्लुफ़ात भी नहीं कि मैं बैठूँ मिंबर पर को मैं इस लायक नहीं, वाकई ना आप लायक नहीं हो, यानी ना ये कि आप तकल्लुफ़ कर रहे हो, हकीकत में आप लायक नहीं हो अगर परवरदिगार आलम आपसे नजर हटा ले। एक जुमला जो आप अदा कर रहे हो वो सूरह हम्द आप भूल सकते हो, जिन्हें बहुत बड़े सफहात की रवायात याद हो ना, कि 10 सफ़े की रवायात याद है, एक लम्हे के लिए अगर नजर करम परवरदिगार आलम हट जाए तो मिंबर पे अशरा पढ़ने वाला मौलाना सूरह हम्द भूल जाएगा। लिहाजा जब ये बड़े काम किए जाएं तो खुदा का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह ताला ने हमारा इंतखाब किया, अल्लाह ताला ने हमें चुना कि ये काम अल्लाह ताला हमसे ले सके, वरना अल्लाह ताला के पास हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला ये काम, और अल्लाह ताला के अम्र को लाने के लिए कुरान में बड़े साफ लफ्ज़ों में ना कुन फयकून, और फिर उलमा फरमाते ये भी कुन फयकून आपके समझाने के लिए, वरना उस मरहले की भी जरूरत नहीं है कि खुदा कुन कहे तो फयकून हो, वही इरादे खुदा शय का वजूद है। फरमाने इरादे के बाद कुछ और मरहले नहीं होते, इरादे खुदा, खुदा इरादा करे वही शय का वजूद है। लिहाजा उस खुदाए कदीर, उस खुदाए अलीम व हकीम ने हमसे चाहा कि हमारा बंदा आगे बढ़े, उससे काम लिया जाए। ये एक मरहला जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना था, क्योंकि जब इस तरह का बड़ा काम मैं देखता हूँ तो मुझे खुशी भी होती है और एक तरफ से डर और खौफ भी अपने आप से भी होता है। हत्ता आप अगर कभी दुआए मकारिमुल अखलाक देखें, मैं जुमला कहूँ अच्छी बात है, दुआए मकारिमुल अखलाक में एक जुमला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा आइज़्ज़नी, मेरे अल्लाह मुझे इज्जत दे। इज्जत सबको चाहिए, आप नहीं हमको इज्जत नहीं चाहिए, इज्जत आपकी फितरत का तकाजा है कि हर आदमी अजीज होना चाहता है। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़नी, मेरे अल्लाह मुझे इज्जत दे, लेकिन वला तब्तलियनी बिल किब्र, लेकिन मुझे तकब्बुर में मुब्तला ना करे। हम मांगते हैं कि ये मिल जाए, कभी ये मांगिए कि ये ना मिले, बदल बात वादे इज्जत मांगिए तो फिर वही खुदा से दुआ मांगिए कि तकब्बुर ना आए, क्योंकि इज्जत के हमरा एक जो प्रॉब्लम है, यहाँ दो आदमियों ने आपका हाथ क्या चूमा कि आपने खुद को नबी समझ लिया। वहीं पर आपको समझना चाहिए कि ये इज्जत आपको खुदा ने दी है, वरना आप कुछ हो नहीं। लिहाजा ये दुआएं बड़ी हसीन है, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़नी, मेरे अल्लाह मुझे अजीज बना, ये मेरा तकादा शदीद डिमांड है मेरी कि मुझे अजीज होना चाहिए, मोमिन को कभी जलील नहीं होना चाहिए। आइज़्ज़नी, मुझे इज्जत दे, लेकिन वला तब्तलियनी बिल किब्र, लेकिन मेरे अंदर तकब्बुर ना आने पाए। लिहाजा इस तरह के मरहले जब तय हों तो ये दुआ खास कर की जाए कि मेरे अल्लाह मुझे खुद बाद इसी दुआओं में बाद जगह पर बड़ी हसीन दुआ है, हज़रत भाई मेरे अल्लाह मुझे लोगों की निगाहों में जितना अजीज बनाना, मुझे खुद की निगाहों में उतना जलील करते जाना, क्योंकि लोग जब मुझे अजीज समझने लगे तो मैं खुद को खुद अजीज ना समझने लगूं, वहीं से उज्ब व तकब्बुर का दायरा शुरू होता है और उससे अपने आप को महफूज रखा जाए। ये तकरीर का पहला मरहला था जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था। दूसरा मरहला जो आपकी खिदमत में आज की इस हसीन दिन और अजीम नेरल वालों के लिए दो खुशी, एक तो विलादत मौला, दूसरे ज़रीह मौला, यानी इस वक्त जो है पूरी तरह खुशियों में आप डूबे हुए हैं और अल्लाह ताला की खास नवाजिशें आप पर हैं कि अल्लाह ताला इस इज़्ज़त व इकराम से आपको नवाज रहा है। तो फिर मैं आपकी खिदमत में रखूँ, जिस इमाम विलादत के दिन आप तशरीफ़ रख रहे हो, उस इमाम का एक लक़ब इमाम रऊफ़ है। रऊफ़ यानी मेहरबान, हमारे तमाम अइम्मा मेहरबान हैं,
حتیٰ کبھی آپ لوگ کوشش کریے گا اگر کسی امام کے بارے میں آپ کبھی پڑھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، اس امام کی معرفت حاصل کرنا چاہیں، تو ایک راستہ معصومین کی معرفت کا ان القاب میں غور کرنا ہے. کس امام کا کیا لقب ہے؟ مثلا امام کا لقب رضا، اس کے بارے میں کبھی غور کریے یہ لقب کیوں ہے. حتیٰ امام کو غریب الغربا، یہ جو کہتے ہیں بڑی تعبیرات علماء نے کی ہے. ایک تعبیر آج ولادت کے دن میں آپ کی خدمت میں کروں، امام کو غریب کہنے کی ایک وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ وگرنہ امام کی تو لاکھوں کی تعداد میں زوار آتے ہیں. آپ سب نے اگر نہیں دیکھا تو آج کے اس مبارک دن میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس ذریعے کے بعد اس ذریعے اصلی کی زیارت کرائے، جہاں ہم کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ اے خدا کیا ہم اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، اے رسول کیا ہم اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، اے امام کیا ہم اس جگہ پہ داخل ہو سکتے ہیں. وہاں پر اگر آپ غور فرمائیے گا تو امام کے ایک القاب میں سے غریب الغربا، جبکہ روضہ دیکھ کر ظاہرین دیکھ کر یہ غریب کا لفظ جو ہے میچ نہیں کرتا کہ آپ ایک طرف سے غریب الغربا اور وہ ملینوں کی تعداد میں آپ کے زائر. تو بہت سے علماء نے ریزن بتائے. ایک ریزن جو بتایا جو میں درد کے عنوان سے آپ سے بھی اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، امام کو غریب کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، امام کی بات ماننے والے بہت کم ہیں. بات واضح ہوئی نہیں بات نہیں. زوار کی تعداد میں کمی نہیں ہے، امام کے نام کا نعرہ لگانے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن امام کی باتوں کو ماننے والے کتنے افراد ہیں. اس عنوان سے اگر دیکھا جائے تو خدا کی قسم ہمارے تمام ائمہ غریب ہیں. ائمہ کی باتوں کو ماننے والے کتنے افراد ہیں، ائمہ کے فرمان کو سن کر دل سے قبول کرنے والے افراد کتنے ہیں. میں آپ کی خدمت میں کروں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بارگاہ امام میں آئے ہو، آپ بارگاہ امام رؤوف میں آئے ہو، یہی تو آپ کو پاک ہونا ہے، یہیں سے تو گناہ. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ اگر صف اول میں نماز میں آتے ہیں تو وہ لوگ جو نمازوں میں نہیں آتے ان کو لگتا ہے یہ دین سے خارج ہے. نہیں، آپ رہنے دیجئے کسی کو دین سے خارج کرنے کے لیے. یہ مہربان امام کی بارگاہ ہے، یہ امام رؤوف کی بارگاہ ہے، یہاں تک آنے دیجئے اس کو. پھر اس کے بعد اگر وہ اپنے امام سے قریب ہوا تو جو سفر لوگ صدیوں میں طے کرتے ہیں یہ لمحوں میں طے کر کے جائے گا. سفر لوگ صدیوں. جناب حر نے کتنے ٹائم میں سفر طے کیا؟ مجھے حساب سے تو بتائیے نا، کتنا وقت لگا، کتنے لیکچر جناب حر نے سنے تھے، کتنے اشرے جناب حر نے سنے تھے. ایک لمحے میں بہت تیزی کے ساتھ سفر ہوتا ہے، یہاں پر ٹچ کر جائے بس. ایک مرتبہ اپنے آپ کو کیا ہے ان سے قریب کر لے، پھر اس کے بعد جو سفر طے کراتے ہیں اس کی سرعت کا اندازہ کسی مشین سے نہیں لگا. آپ دیکھیں، اور یہ ہمیشہ سب کو، یعنی ان کے یہاں ایسا نہیں گنہگاروں کو بھگا دیا جاتا ہے. مرحوم آیت اللہ نقودکی بہت بڑا نام ہے، ان کی مزار بھی قبر بھی حرم امام رضا علیہ السلام میں. یہ نجف سے مشہد آئے زیارت کو، کبھی اس وقت اس زمانے کا یہ دور نہیں لگی زیارت کر کے فوراً چلا جائے. جب کچھ دن علماء رہتے تھے، بعض لوگوں سے جو بعض علوم کے ماسٹر ہوتے تھے ان سے وہ علوم پڑھتے تھے. مرحوم نقودکی ایک ایسا وقت آیا کہ انہیں لگا کہ اب مشہد سے مجھے دوبارہ کہاں چلا جانا چاہیے؟ نجف. چونکہ نجف جاؤں گا وہاں میری انتقال ہوگا، مولا متقیان کے قبر اطہر اور مولا کے روضے میں مجھے تدفین ہوگی. عالم مکاشفہ میں بعض علماء فرماتے ہیں، عالم خواب میں بعض علماء فرماتے ہیں، عالم مکاشفہ میں آقا نقودکی نے عجیب منظر دیکھا کہ حرم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، 2 دروازے کھولے رکھے گئے. ایک دروازے سے میں ان لوگوں کے لیے عرض کروں جو میری طرف گنہگار لوگ ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دروازہ کھلا تھا، ایک دروازے سے لوگ آ رہے تھے، دوسرے دروازے سے لوگ جا رہے تھے. آیت اللہ نقودکی کی قبر اگر آپ لوگ زیارت کرنے جائیے گا تو جاتے ہیں لوگ ان کی قبر. حتیٰ ان کا عالم یہ تھا، یہ انجیر اور چنے کے دانوں پر کچھ پڑھ کے پھونک کر دے دیتے تھے، لوگ شفا پا جاتے تھے. یعنی اس ایسی وجہ سے ان کو نقودکی بھی بعض علماء کہتے ہیں اس وجہ سے.
انہوں نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہے جہاں سے لوگ آ رہے ہیں، ایک دروازے سے جا رہے ہیں. امام نے فرمایا خدام سے کہ میری کرسی یہاں رکھو. عالم مکاشفہ میں اس مرحلے کو دیکھ رہے. کرسی رکھی گئی. حضرت نے سارے زائروں کے، جو بھی زائر آ رہا تھا، سارے زائروں کے سر پہ دست شفقت پھیرنا شروع کیا. آخر نخودکی نے جب یہ منظر دیکھا اور اس عالم مکاشفہ سے باہر آئے تو ایک چیز ان کی فکر کو ستا رہی تھی، وہ یہ کہ جتنے زائرین حضرت کے آ رہے ہیں سب تو بہت مومن ہیں نہیں، سب تو بہت متقی ہیں نہیں. اس میں بہت سے لوگ ہیں جو گنہگار ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن سے گناہ سرزد ہوئے ہیں. لیکن میں نے جو منظر دیکھا وہ یہ کہ حضرت نے جب دست شفقت پھیرنا شروع کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، بلکہ ایک ایک زائر کے سر پہ ہاتھ رکھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو بھی آئے گا وہ پاک ہوگا اور امام کی رحمت اس پر نازل ہوگی. یہ مرحلہ ہے امام رضا علیہ السلام کی رافت کا. اچھا شب ولادت امام ہے، میں بشارت کے طور پر حضرت کی حدیث سناؤں. حضرت نے خود فرمایا کہ اگر تم لوبارنی، اگر تم میری زیارت کرتے ہو علی مقداری و موالی، میرے یہاں آ کر اتنے دور کا سفر طے کر کے، تو یہ مت گھبرانا کہ میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں گا. اتیتہ یوم القیامہ، قیامت کا دن بڑا سخت ہے. آج اگر ہم امام کی زیارت کو جاتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کل قیامت میں 3 جگہ تمہارے پاس آؤں گا. کتنی جگہ پر؟ 3 جگہ. ثلاث مواقع، 3 جگہ پر میں تمہارے پاس آؤں گا. اور عجیب سخت جگہ ہیں وہ 3 جگہ. پہلی جگہ اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، جب تمہارے نام عمل تمہارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے میں اپنے ظاہر کے پاس اس وقت آؤں گا. نام عمل جب دیا جائے گا مرحلہ آسان نہیں ہوگا. میرے نام عمل میرے ہاتھوں میں دے دیے جائے، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے، اس وقت مولا فرماتے گھبرانا نہیں. اذا تطایرت الکتب عن یمین و شمالا، اس وقت میں اپنے ظاہر کے پاس آؤں گا. دوسرا مرحلہ جو حضرت نے فرمایا میں اپنے ظاہر کے پاس آؤں گا عند الصراط. صراط کا مرحلہ کتنا سخت ہے. مولا فرماتی جو میری زیارت کو آتا ہے میں صراط کے پاس اس کے پاس آؤں گا. وعند المیزان، جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، جب ہمارے اعمال عدل الہی کے میزان میں ہوں گے، حضرت فرماتے میں آؤں گا. لہٰذا اگر آپ زیارت امام رضا علیہ السلام کو جاتے ہیں تو حضرت 3 مقامات پر آپ کی زیارت کو آتے ہیں. اور حضرت اگر ایک مرتبہ اپنے قدم کو میری قبر اطہر پہ رکھ دے تو وہی قبر جنت بن جائے گی. ایک مرتبہ حضرت کے قدم آ کر فقط میری قبر پہ پڑ جائیں، لہٰذا یہ امام رؤوف ہے، یہ امام مہربان ہے. حتیٰ بعض تواریخ میں ملتا ہے کہ اس قدر رافت، اس قدر مہربانی، خود امام کی مہربانی پہ گفتگو ہونا کہ امام کہ جو امام رؤوف کہا جاتا ہے کس باب سے کہا جاتا ہے، اور رافت امام کا حال کیا تھا، محبت امام عالی مقام کا حال کیا تھا. بعض مقامات سے ملتا ہے کہ رافت امام کا حال یہ تھا کہ حضرت سے وہ افراد، ابھی اس واقعے کو پڑھی نا جب امام کو مدینے سے لایا گیا، یہ خراسان جہاں پر امام کی قبر اطہر ہے یہاں پہ نہیں لایا گیا تھا، یہ تو حضرت کی شہادت کے بعد یہاں پہ دفن ہوئے. بس اوقات بعضوں کو ہوتا ہے کہ یہی وہ جگہ تھی، نہیں مرگ تھی، وہاں کے بعد حضرت کی شہادت کی تدفین اور حضرت کی قبر اطہر یہاں بنی ہے. یہ پورے میں جنہیں بھیجا گیا تھا وہ ایسے لوگ تھے جو بد اخلاق لوگ تھے، لیکن یہی قافلہ جو حضرت کے ساتھ آیا تھا اور ظالم بادشاہ کی جانب سے بھیجا گیا تھا، پورے راستے میں حضرت کی رافت اور محبت اور مہربانی کو دیکھ کر اس آئے ہوئے لشکر میں وہ انقلاب اور تبدیلی آئی ہے کہ خود سپہ سالار لشکر کہتا ہے جو تبدیلی اس لشکر میں نے آج دیکھی اس سے پہلے نہیں دیکھی. آپ نے کبھی دیکھا لشکریوں کا طرز عمل کیا ہوتے ہیں، یہ فوجی کیسے اخلاق کے ہوتے ہیں، لیکن امام کی رافت اور مہربانی کا عالم یہ ہے. امام کی رافت عجیب مرحلے کی ہے، لیکن عرض کیا آپ کی خدمت میں یہ رافت ہے
یہ مہربانی ہے. کسی لمحہ بھی حضرت اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے. میں دیکھ رہا تھا امام کے ایک صحابی موسیٰ ابن سیاد، وہ کہتے ہیں کوئی مرد جب حضرت لائے گئے تو ایک مرتبہ حضرت نے کہا میں اطراف جو یہاں کے شہر کے اطراف کے دیہات ہیں وہاں گھومنا چاہتا ہوں کہ یہ دیہاتوں میں کیا ہے. حضرت ایک مرتبہ موسیٰ ابن سیاد کہتے ہیں میں حضرت کے ساتھ چلا، حضرت گھوڑے پہ سوار تھے اور اسی اثنا میں ایک طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی. میں نے اب جو پلٹ کر دیکھا تو حضرت اپنی سواری پہ موجود نہیں ہے. تو میں نے دیکھا حضرت کہاں ہے. میں نے دیکھا ایک جنازہ آ رہا تھا، اس جنازے سے حضرت اس طرح لپٹ گئے جیسے ایک ماں اپنے بیٹے سے لپٹ جاتی. یہ راوی کے جملے ہیں. موسیٰ ابن سیاد کہا تو مجھے بہت تعجب ہوا. پھر حضرت نے لوگوں سے کہا یہ جنازہ رکھو. جنازہ رکھا گیا، حضرت نے گلے سے لگایا، پھر حضرت تشیع جنازہ میں گئے اور پھر اس کے بعد جب قبر میں اتارا جانے لگا موسیٰ ابن سیاد کہتے مولا نے کہا اے فلاں ابن فلاں اب اس کے بعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. موسیٰ ابن سیاد کہتے ہیں جب حضرت لوٹے تو میں نے کہا مولا یہ جگہ وہ ہے جہاں آپ پہلی مرتبہ آئے ہو، یہاں پر ایک شخص کو آپ فلاں ابن فلاں کہہ کے بلا رہے ہو، اس کے باپ کے نام لے کر پکار رہے ہو، آپ کیسے پہچانتے ہو؟ حضرت نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو موسیٰ ابن سیاد، ہمارے چاہنے والوں کے اعمال ہر شب جمعہ ہمارے پاس پیش ہوتے ہیں، اگر ان کے اعمال میں گناہ ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. ایسے امام مہربان و رؤوف آپ پائیں گے. لیکن میں اس شب ولادت امام ایک پیغام آپ کو جلدی امام کا دینا چاہتا ہوں. ماحول الحمدللہ بڑا اچھا ہے، امام کی زری ہے. یہ زری جو امام کی بنائی جاتی ہے روضوں تک جو ہم کو بلایا جاتا ہے، حضرت کو حاجت نہیں ہے. خدا کی قسم اپنے دل سے یہ باتیں نکال دیجئے کہ ہم جائیں گے تو حضرت کی کچھ عزت میں اضافہ ہو جائے گا اور حضرت کی کچھ عظمت میں اضافہ ہو جائے گا. ہمارے جانے سے حضرت کی عظمت و عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ عزیز ہوتے ہو اور آپ عظیم ہوتے ہو. حضرت کو اللہ نے اتنا عزیز بنایا ہے کہ بندوں کا محتاج اللہ نے حضرت کو نہیں بنایا ہے. تو جو ہے یہ طے شدہ بات ہے. کبھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ نہیں آپ کی وجہ سے، جو کبھی بار کہتے ہیں امام حسین کا نام ہماری وجہ سے، خدا کی قسم استغفار کیا ہے. یہ جملہ اگر ہم کہیں کہ امام حسین کا نام ہماری وجہ سے، میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو میں اشرف پڑھتا ہوں میری وجہ سے امام حسین پہچانے گئے، میری وجہ سے امام رضا کو، نہیں ان کو ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو جو بلاتے ہیں اپنے روزوں پر، وہ جو دعوت دیتے ہیں آؤ، وہ جو دعوت دیتے ہیں وہ کیوں معلوم ہے؟ وہ آپ کی احتیاج کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس بندے کی احتیاج کو اور اس بندے کی ضرورتوں کو ہمارے روزے سے پورا کیا جا سکتا ہے اور کہیں سے نہیں پورا. یہ ذریعہ بھی جو بنائی گئی ہے، کم از کم ہم روزانہ جب زیارت کرنے آئیں اس ذریعے امام رضا کی، تو یہ کچھ پیغام ہمیں دینا چاہیے نا. یہ ذریعہ آئے ہم بوسہ لیں اور اس کے بعد اس ذریعے کے سامنے کھڑے ہوں اور دیکھیں کہ اپنے امام کی نسبت ہم کتنے باوفا ہیں. وہ امام کو غربت سے نکالیے آپ. میں نے کہا غربت کا جو ایک معنی ہے کہ ہم امام کو خوب مانتے ہیں، ہم امام کی باتوں کو مانتے ہیں. نہیں بات یہ ذریعہ جب میں روزانہ یہاں زیارت کرنے آؤں مجھے بار بار ایک جملہ یاد آئے کہ میرے امام کا کوئی پیغام میرے لیے ہے یا نہیں ہے. وہ پیغام اگر میرے مولا کا ہے تو میں نے اس پہ عمل کیا. نہیں ایک بہت طولانی خط ہے، میرے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ میں پورا خط آپ کی خدمت میں پڑھوں، لیکن کچھ جملے چونکہ آج روز ولادت ہے. آپ کے مولا کا پیغام آپ کے لیے کیا ہے؟ حضرت نے آپ کے لیے کیا پیغام بھیجا، وہ بھی خط کی شکل میں. حضرت کا پیغام تو بہت ہے. مجھ سے اگر کوئی کہے کہ آپ کے دادا نے آپ کے لیے خط لکھا ہے اور وہ خط کوئی مجھے پیسے کا بھی دینا، جبکہ میرے دادا ہو سکتا ہے غلط باتیں بھی لکھ جاؤں، معصوم تو نہیں ہے، لیکن میں وہ خط پڑھوں گا کہ دیکھوں میرے دادا نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، میرے والد نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. خوب آپ کے امام نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، آپ کے امام نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے. روز ولادت امام کا خط میں پڑھوں آپ کی خدمت میں کہ امام نے اپنے شیعوں کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. امام نے اپنی، یہ خط بھی خط ہے، واقعی خط ہے. اور یہ خط ایسا نہیں کہ حضرت نے ایک کے لیے بھیجا، بلکہ حضرت نے کہا یہ خط پڑھ کر سناؤ. آسان زبان میں اگر کہا جائے، حضرت نے کہا یہ خط جو ہے پڑھ کر سناؤ. لیجیے روز ولادت میں وہ خط پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں جو حضرت کا خط ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے.
یہ خط آیا ہے شاہ عبدالعظیم حسنی کے لیے. عبدالعظیم حسنی نیشاپور میں ان کا روضہ ہے, نہیں نیشاپور شہر رے میں ان کا روضہ ہے. ان کی فضیلت کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ امام ہادی نے ان کے بارے میں فرمایا انتا ولینا حق کا, تم صحیح معنوں میں ہمارے چاہنے والے ہو. سب سے بڑی سند کائنات میں یہی ہے کہ امام معصوم کسی بر کے بارے میں کہہ دیں انتا ولینا حق کا, تم صحیح معنوں میں ہمارے چاہنے والے ہو. عبدالعظیم حسنی کے بارے میں امام ہادی نے کیا فرمایا؟ انتا ولینا حق کا, تم صحیح معنوں میں ہمارے چاہنے والے ہو. اب ان عبدالعظیم حسنی کے نام مولا کا خط آیا اور وہ خط کا جملہ ہی عجیب, اشرے پڑھے جا سکتے ہیں اس خط پر اگر ایک ایک جملے پر رکا جائے. حضرت نے فرمایا یا عبدالعظیم الحسنی ابلغ انی اولیاء السلام, اے عبدالعظیم حسنی ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہو. خط کا عنوان یہ یا عبدالعظیم الحسنی ابلغ انی اولیاء السلام, اے عبدالعظیم حسنی ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہو. امام کا سلام کوئی معمولی سلام ہوتا ہے؟ امام سلامتی کی دعا دے دیں تو جو فرما رہے ہیں اس سے بڑا شرف کائنات میں ہوگا. حضرت نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہو. اس کے بعد حضرت نے کہا وَقُلْ لَهُمْ, اور ہمارے چاہنے والوں سے کہو. یہ دیکھیں یہ خط بس پرائیویٹ خط نہیں ہے, یہ خط کہا کہو, بتاؤ, پڑھ کر سناؤ. وَقُلْ لَهُمْ أَلَّا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا. عبدالعظیم حسنی ہمارے چاہنے والوں کو سلام کے بعد یہ پیغام دینا کہ وہ اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دے. یہ آپ کے امام کا پیغام روز ولادت, میں اپنے کو بھی سنا رہا ہوں, آپ کو بھی سنا رہا ہوں. ابلغ انی اولیاء السلام وقل لہم, اور ہمارے چاہنے والوں سے کہنا ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا, کہ وہ اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دیں. اب یہ جملہ اگر وضاحت کیا جائے تو علماء تشریف فرمائے نہ جانے کتنا گھنٹہ چاہیے. قل لہم ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا. سب سے پہلے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو خطروں سے آگاہ کرتا ہے, امام سب سے پہلے اپنے چاہنے والے کو سب سے بڑے خطرے سے آگاہ کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ پر شیطان کو مسلط ہونے دیتے ہو. اب یہاں پر لطافتیں بہت ہیں. شیطان کو مسلط نہ ہونے دینا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر تم چاہو تو تمہارے اندر اتنا پاور ہے کہ تم شیطان کو زیر کر سکتے ہو. پاور بتایا امام نے آپ کا کہ تمہارے, یہ جو ہم کہتے ہیں ارے ہمارے بس میں کیا تھا, شیطان نے بہکایا. اگر آپ کے بس میں نہ ہوتا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یا بہت سی باتیں, اگر میرے بس میں کوئی کام نہ ہو, میرے ہاتھوں کو کوئی اٹھائے زبردستی اور اٹھا کر کسی کے منہ پہ رسید تماچا کر دے, اس کے بعد کوئی مجھے سزا دے گا؟ مجھے نہیں سزا دیں گے, کہیں گے اس بیچارے کا کوئی بس نہیں تھا, کیوں اس کا ہاتھ کسی نے زبردستی اٹھایا, کسی کے رخسار پہ مارا, اس میں اس کی کیا خطا ہے؟ خب اگر میرا بس نہیں ہے تو مجھے سزا نہیں ملتی, لیکن قیامت میں مجھے اگر سزا مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں شیطان کے سامنے بے بس نہیں تھا. اگر بے بس ہوتا تو مجھے سزا نہیں ملتی. شیطان ایک کام کر سکتا ہے, اکسا سکتا ہے آپ کو. اکسانا کہتے ہیں چڑھانا, اور آزان مانے ارے نہیں تم کو کہا ہے تم کرو, یہ تو ہوتا ہے. اگر مجھے لڑانا ہو کسی سے, نہیں آپ کو کہا ہے آپ کو کچھ کرنا چاہیے, سمجھیے, وگرنہ عزت چلی جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہی میں کر سکتا ہوں. لاسٹ ڈیسیزن جسے لینا ہے وہ آپ کو لینا. شیطان سارے حالات مہیا کر دے گا, لیکن وہ آخری ڈیسیزن جو لینا ہے وہ آپ کو لینا ہے, اور وہی ڈیسیزن جو آپ لیتے ہو وہی سے آپ گنہگار ہوتے ہو. مولا فرماتے کیا کرو, ایسا کچھ کرو کہ شیطان کو اپنے
پر مسلط نہ ہونے دو. ایک طریقہ بتاؤں میں آپ کو, فقط ایک طریقہ, 10 راستے ہیں عوامل کہ کیا کیا کروں کہ شیطان مجھ پر مسلط نہ ہو. ایک آسان طریقہ بتاؤں, اپنی نیت پہ کام کرنا شروع کر دیجیے. جتنا اپنی نیت کو آپ خالص کرتے گئے اتنا شیطان کو آپ اپنے آپ سے دور کرتے گئے. سب سے آسان طریقہ بتا رہا ہوں, سخت بھی طریقہ ہے لیکن بولنے میں سب سے آسان طریقہ کیا ہے, نیت کو جتنا خالص, چونکہ شیطان نے اپنی مجبوری کا اعلان کیا کیا تھا, میرے اللہ میں سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے مخلصین بندے, ایسا نہیں کہ مخلصین سے شیطان جو محبت کرتا ہے, نہیں, اس نے عاجزی کا اعلان کیا کہ میں انہیں بہکاؤں تو کیسے بہکاؤں جب انہوں نے اپنے دل میں غیر خدا کے لیے کوئی جگہ رکھی ہی نہیں, اور میں بہکاتا ہوں غیر خدا سے. مخلصین نے غیر خدا کو نکال کر پھینک دیا تو کوئی راستہ ہی نہیں بچتا. اسی لیے اگر نیت کو غیر خدا سے پاک کرتے جاؤ گے شیطان تمہارے اوپر مسلط نہیں ہوتا. بابا جے بولن سلوات. یہ پہلا راستہ ہے کہ جتنا یہ کام کریے, خدا کی قسم نیت پہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ کم کام ہوتا ہے, اور بقیہ رکوع کے بارے میں پوچھتے ہیں, سجدے کے بارے, نماز میں سب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. جو مین کام نیت ہے, جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے, دعائے مکارم الاخلاق میں حضرت نے نیت کے بارے میں بھی پہلے ہی فراز میں فرمایا ہے, انتہے بنیت, مجھے وہ نیت عطا کر جو آپ لوگ, نیت تو آپ کی بڑی ہونا چاہیے نا. نیت کے عنوان سے کبھی کبھار آپ کام, اچھا دنیا میں واحد چیز آپ اگر غور کریں نا اس پوری کائنات میں, فقط نیت پہ جو آپ کو ثواب ملتا ہے وہ خدا دیتا, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. دنیا میں اور جگہ عمل کی ویلیو ہے لیکن خدا کے یہاں آپ کی نیت کی بھی ویلیو ہے. کس نیت سے آپ نے یہ ذریعہ بنوایا, کس نیت سے آپ نے ارادہ کیا کہ میں ذریعہ بناؤں گا, اور خدا نخواستہ نہیں بنا پائے تو میرا اللہ کہتا ہے اس پہ بھی ثواب دو. نیت تو پاک رکھو, نیت تو اپنی صاف رکھو. دنیا میں میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت اور یہاں سے آگے بڑھوں, وہ یہ کہ عمل اگر نیت خراب ہو تو بغیر نیت کے عمل کی ویلیو نہیں ہے, لیکن بغیر عمل کے نیت کی ویلیو ہے. بات نہیں, عمل جو ہے آپ کر لو, نیت نہ کرو, کہتے ہیں کی کوئی ویلیو نہیں. نیت کرو, عمل نہیں بھی کر پاؤ, اللہ تعالیٰ کہتا میں دوں گا. نہیں, روایات ہے ہمارے یہاں, اور ایک سب سے حسین روایت جو آپ روز آنا پڑتے, یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کا معنی کیا ہے, اے کاش ہم ہوتے, کا نیت کر رہے ہوتے, کہاں نیت کر رہے ہیں, کاش ہم ہوتے کا وہی ثواب دوں گا جو حسین کے ساتھ اصحاب کو دیا تھا. ختم ہو جائے کائنات سے جنگ جمل میں ایک شخص نے آ کر کا, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نیت کو تھوڑا بڑا کرنے کی ضرورت ہے. حسن نیت رکھیے, خدا کی ناتا امام رضا کی بھی حدیث ہے, جو اللہ تعالیٰ کی نسبت حسن نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رد عمل بھی وہی کرتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میرا اللہ میری مشکل حل کر دے گا حسن نیت, تو اللہ کہتا نہیں, میرے بندے کی یہ نیت ہے, میں حل بھی کر دوں. تو یہ فرما رہے ہیں, یہ خدا کی نسبت حسن نیت رکھیے. بیمار ہے حسن نیت رکھیے کہ میرا اللہ شفا دے گا, خدا کہتا ہے یہ حسن نیت ہے, میں صحیح بھی کر دوں گا. کبھی کبھی ہم لوگ سوء نیت رکھتے, سوء ظن, جس کو حسن ظن اور سوء ظن کہتے ہیں نا, ہم خدا کی نسبت حسن ظن نہیں رکھتے. حسن ظن انسان معلوم ہے فقط ایک آدمی کی نسبت رکھتا, اپنی نسبت, اس کے علاوہ کسی کی نسبت حسن ظن نہیں رکھتا. اور اپنی ہی نسبت آپ کو حسن ظن نہیں رکھنا تھا. عجیب ہے, اسلامی روایات میں 2 جگہ ہمیں حسن نیت رکھنا تھا, حسن ظن, ایک خدا کی نسبت, ایک مخلوقات خدا کی نسبت, اور ایک جگہ جہاں سوء ظن رکھنا تھا وہ اپنی نسبت. ہم نے پورا معاملہ کیا ہے بدلا, سب کی نسبت سوء ظن, اپنی نسبت حسن ظن. میں کہاں غلط ہو سکتا ہوں, مجھ سے تو نہیں ہو سکتا, میں غلط ہو جاؤں تو پوری دنیا میں قیامت آ جائے. یعنی یہ حسن ظن ہے, اپنی نسبت سوء ظن رکھو. یہ ایک مرحلہ ہے, میں ادھر نہ جاؤں, مرحلہ عرض کروں, وہ یہ کہ جب آپ نیت کو پاک رکھو گے. جنگ جمل میں ایک شخص آیا مولا متقیان سے, اس نے کہا مولا میں آپ کی رکعت میں جنگ کرنے آیا ہوں. امام معصوم کی رکعت میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے. کہا مولا میں آپ کی رکعت میں جنگ کرنے آیا ہوں.
میرا ایک بھائی تھا، اس کی بھی تمنا یہ تھی کہ وہ آپ کے ساتھ آتا، لیکن کسی وجہ سے نہیں آ پایا۔ حضرت نے فرمایا وہوا معنا، وہ تھا ہمارے ساتھ، یعنی نیت تھی اس کی۔ ہاں مولا اس کی نیت تھی۔ حضرت نے فرمایا جتنا ثواب تم کو ہے اتنا ثواب اس کو ہے۔ میں یاد کر رہا تھا نیت کا یہ ثواب ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا وہوا معنا، ہمارے ساتھ تھا۔ حتی بعض روایات میں معلوم ہے کیا ہے، ایک شخص بہت لیٹ جنگ میں پہنچا اور غنائم بڑھ گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہاں سے؟ کہا مولا میں ابھی آیا۔ کہا ارادہ تھا؟ کہا ہاں ارادہ تھا تبھی تو آیا۔ تو حضرت نے بلایا، کہا غنائم بڑھ گئے؟ کہا مولا غنائم تقسیم ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کچھ نہیں بچا؟ کہا مولا آپ کا حصہ بچا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ حصہ اسے اٹھا کے، یہ نیت کا اثر۔ اس جگہ پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مومنین کی نسبت حسن نیت رکھیے، میں انشاءاللہ یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ اور ایک حسن نیت کا فائدہ بتاؤں، حسن نیت رکھنے والوں کی عاقبت بخیر ہوتی ہے۔ یہ روایت کے مرحلے جو کہ وقت نہیں، میں جلدی گزر جا رہا ہوں، کہ اگر حسن نیت آپ نے رکھا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ ایک حسن نیت رکھو کہ میں ہاسپٹل بناؤں گا۔ نیت کرو، نیت کرو، من حسن نیت رزقہ اللہ، تم حسن نیت کرو اللہ تمہارا رزق بڑھائے گا۔ نیت میں حسن تو لاؤ، یہ پہلا مرحلہ۔ لہذا اگر شیطان کو روکنا ہے تو پہلا مرحلہ ہمیں کام کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں نیت پر کام کرنا پڑے گا، تاکہ نیت غیر خدا سے پاک ہو۔ غیر خدا سے پاک ہوگی تو شیطان کا تسلط ہمارے اوپر کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ یہ پہلا پیغام حضرت کا، وَقُلْ لَهُمْ أَنْ لَا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا وَأْمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ۔ یہ آپ کے مولا کا پیغام ہے۔ روز ولادت مجھے یہ شرف ملا کہ میں علماء کے حضور میں اور ان زائرین کے حضور میں مولا پڑھ رہا ہوں۔ وَأْمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ۔ اور ہمارے ابھی پہلا جملہ ہے کہ قُلْ لَهُمْ، ان سے کہو۔ اب جو جملہ آ رہا ہے ان کو حکم دو، جملہ بدلا نہیں، کہو اور انہیں حکم دو میرے چاہنے والوں کو۔ یہ اس سے بڑے چاہنے والے ملیں گے جو مولا کی ذریعے کی زیارت کرنے آئے ہیں، تو میں پھر یہ پیغام کہاں بتاؤں؟ تو یہ بلوانے حضرت مرہم، میرے چاہنے والوں کو حکم دو، بالصدق فی الحدیث، کہ جب بات کریں تو سچ کی بنیاد پہ باتیں کریں، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ۔ اب یہ معاشرے کو چیک کریے، یہ معاشرہ رضوی معاشرہ ہے یا نہیں؟ یہ حضرت جو معاشرہ اور سماج چاہتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو حکم کیا دینا کہ بات کریں تو سچ کی بنیاد پہ۔ ہمارے معاشرے میں صداقت ہے، مرہم بالصدق فی الحدیث وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانتوں کو ادا کریں، امانتوں کی ادائیگی۔ حضرت فرماتے ہیں ایک مقام پر کسی مومن کو اگر پہچاننا ہے نا کس درجے کا مومن ہے، تو مت دیکھنا آدھا گھنٹہ سجدے میں سر رکھتا ہے اور 1.5 گھنٹہ رکوع کرتا ہے۔ حضرت فرماتے لا ينظر الى طول الرکوع والسجود، کسی کے طول رکوع اور سجود پر نگاہ نہ کرنا، بلکہ دیکھنا کہ جب بات کرتا ہے تو سچ بات کرتا ہے، امانتیں دی جاتی ہیں تو ادا کرتا ہے، تو سمجھنا یہ سب سے بڑا مومن ہے۔ علامت ایمان میرے سجدے نہیں ہیں، علامت ایمان جو ہے یہی رکوع، ہماری امانتوں کا۔ کتنی امانتیں یہاں پر گفتگو ہے، کتنی امانتیں ہیں جن میں میں خیانت کرتا ہوں، کتنی امانتیں۔ میں اگر ایک تو نام لے لوں نا، ایک مومن کا راز آپ کے پاس امانت ہے، جس کی خیانت آپ جا کر واٹس ایپ اور فیس بک پہ کرتے ہو۔ یہ حضرت کا پیغام ہے، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانتوں کو ادا کرو۔ حتیٰ امانتوں کی ادائیگی کا مسئلہ معلوم ہے کتنا اہم ہے؟ جنگ خیبر کے موقع پر ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ پیغمبر کے لشکر پر بھوک طاری ہو گئی، یعنی کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ حتیٰ بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ لوگ مکروہ جانور، وہ جانور جن کا کھانا مکروہ ہے، وہ ذبح کر کے کھا رہے تھے۔ اور ایسے عالم میں بھیڑ کا ایک جھنڈ، بھیڑی یعنی ایک آدمی چرواہا لے کے جا رہا تھا، لوگوں نے اسے گھیرا کہ اب کیا کہنا ہے، یہاں تو گھوڑے کٹ رہے ہیں اور وہاں وہ آسانی سے جو ہے بھیڑ لے جا رہا ہے۔ پکڑا کہاں ہے؟ کہا یہ خیبر کے یہودیوں کا ہے۔ کہا یہ تو اور اچھا، ان سے جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں ان کا چرواہا ہوں، ان سے امانت کے طور پہ لیا ہے، انہیں لوٹانے جا رہا ہوں۔ پیغمبر نے آ کر فرمایا کیا ہے؟ کہ رسول اللہ یہ خیبر میں جو یہودی ہیں ان کے بھیڑ ہیں، ہاتھ لگ گئے، اس کے بعد تو بریانی بنے گی، کیا کہنا ہے؟ پیغمبر
पैगंबर نے فرمایا یہ امانت ہے. حتیٰ معلوم ہے روایت آپ کو بتاؤں, اس نے رسول اللہ میں ایمان لا, جو مجھے پیغمبر کا اخلاق دیکھا نا, وہ دیکھا یا رسول اللہ میں ایمان کہتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا ایمان لاؤ, لیکن اس کے باوجود پہلے واپس کرنا پھر ایمان لے کر آنا. پہلے لے جاؤ, آؤں گا تو مجھے واپس نہیں آنے دیں گے. پیغمبر نے کہا قریب جانا اور حقانا ایسا کہ وہ تمہیں پکڑ نہ پائے لیکن واپس آئے. یعنی یہ امانت کی ادائیگی کا مرحلہ یہ. اب ایک تو یہ امانت کا مرحلہ یہ. اب میں آؤں اپنے آپ کو دیکھوں, ادائی امانت کے مرحلے میں نے تو اپنے بھائی کی امانتوں کو ادا نہیں کیا, میں نے اپنے والدین کی امانتوں کو. یہ معاشرہ ہے. میں اس وجہ سے کروں کیونکہ آپ ذریع دیکھ کر آئے ہو, آپ کے دل نرم ہے, اور مجھے عادت ہو جاتی ہے جب مومنین بہت اچھے سے سنتے ہیں تو باتیں سنا دی جائے جو ان کے دل آمادہ. ہمیشہ ایک طرح دل نہیں ہوتا, ایک خاص معنویت کا ماحول ہے. آپ دیکھیے اپنے آپ کو چیک کریے کہ واقعا امانتیں کتنی ہیں جو میں نے ادا کی. مرہم بالصدق فی الحدیث والاداء الامانہ ومرہم بالسکوت وترک الجدال فیما لا یعنیہم. عجیب مرحلہ ہے, خدا کی قسم. امام کا خط ہے, انشاءاللہ کبھی حیات ہے تو میں اشرا پڑھوں اس خط پر. ومرہم بالسکوت, ہمارے چاہنے والوں کو حکم کرو کہ خاموش رہیں. خاموش رہیں گے تو مولا ہماری انسلٹ ہو جائے گی. 4 آدمی بات کر رہے ہیں, میں 5واں نہیں بولوں تو لوگ کیا کہیں گے, کسے نہیں پتا. تو جو فرما رہے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. بولنا ہنر نہیں ہے, خاموش رہنا ہنر ہے. خدا کی قسم خاموش رہنا بہت بڑا ہنر ہے, بہت بڑا ہنر ہے. آپ کو کسی کا عیب معلوم ہو, اس سے جھگڑا ہو گیا ہو, 3 آدمی اس کی برائی کر رہے ہوں, وہاں پر آپ جان کر خاموش رہ جائیے تو حقیقت میں مرد آپ ہو. یہاں پر اپنے آپ کو روکنا کہ اس انسان نے میری انسلٹ بھی کیا تھا, موقع بھی تھا, دستور بھی تھا کہ کر ہی دیتا, لیکن حضرت فرماتے مرہم بالسکوت. یہ زبان بہت عجیب زبان ہے, عجیب زبان. اس کو جتنا چپ رکھے نا اچھا ہے. بعض روایات میں صبح ہوتی ہے تو زبان تمام باڈی پارٹ سے پوچھتی کیف اصبحتم, کیا حال چال ہے تم لوگوں کا. تو لوگ کہتے ہیں اگر تم نے صحیح رکھا تو ٹھیک رہے گا, کیونکہ سارے پرابلم تمہاری وجہ سے آتے ہیں. اگر خیریت معلوم کرے زبان کیف اصبحتم تو لوگ کہتے ہیں اگر تم ٹھیک رکھو تو ٹھیک ہے, تم برا رکھو گے تو پھر تو قیامت ہے. مرہم بالسکوت, پیغمبر فرماتے سب سے آسان عبادت معلوم ہے کیا ہے؟ چپ رہنا. نماز بھی پڑھیے تو تھوڑا محنت لگتی ہے, چپ رہنا عبادت ہے. کیونکہ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا غلط بولیں گے. دیکھا ہے, ضروری باتیں 2.5 سے 3 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو بات شروع ہوتی ہے اچھا اور سناؤ, یہ پھر اور کے بعد خطرناک ہوتا ہے کہ چلو ضروری ہو گیا, اب شروع کرتے ہیں غیبت. یہ اور جب ہوتا ہے کہ اور سناؤ تو جہاں انہوں نے تمہارے بارے میں ایسا کہا, یہیں پر اگر خون کٹ جاتا تو عبادت تھی. اس کے بعد جو مرحلہ طے ہوتا ہے اور سنائیے تو پھر ہاں تو تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہے. اب یہ اور کی جو ترہی محفل ہے یہ قیامت کی محفل ہے. یہ حضرت فرماتے مرہم بالسکوت, انہیں کہو کہ یہ کیا رہیں, چپ رہیں. وترک الجدال فیما لا یعنیہم, یہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں مشغول نہ رکھے جن کا کوئی معنی نہیں نکلتا. یہ زندگی اتنی زیادہ تھوڑی نہیں ہے 4 گھنٹہ چوراہوں پہ بیٹھ کر باتیں کرو گے کہ اسٹیشن کی یہ دیوار ایسی کیوں ہے اور ایسی کیوں نہیں. وہ کیسی بھی ہو آپ سے کیا مطلب ہے. ہمارے اکثر محلے گفتگو جو بحثیں ہوتی یہی ہوتی ہیں, یہ فلاں کے پریسیڈنٹ نے وائٹ کلر کی شرٹ کیوں پہنا اور پیلے کلر کی, تو اس نے اگر پیلے کلر کی پہنا ہوتا تو کیا فرق پڑتا وائٹ کلر کی. میری زندگی میں کہاں پر اس کا اثر ہوتا ہے اسے دیکھنا ضروری ہے. میں جو باتیں کر رہا ہوں زندگی میں مؤثر ہے یا نہیں ہے. ہماری اکثر باتیں ہماری زندگی سے تعلق نہیں رکھتی. فلاں نے کتنے ریکارڈ بنائے خوب آپ نے جان دیا کیا کر دیا, فلاں کی کتنے ورلڈ ریکارڈ ہے خوب آپ نے جان دیا کیا کر دیا. ترک الجدال, اور پھر اس کے بعد جدال کا مرحلہ کو آتا ہے. جدال میں معلوم ہے جدال میں حق نہیں ثابت کیا جاتا, جدال میں خود کو ثابت کیا جاتا ہے کہ میں غلط نہیں رہوں گا. پھر آپ ایک ویڈیو میرے لیے ڈالیں, دوسرا ویڈیو میں آپ کے لیے. یہاں دین جو ہے بیچارہ وہ دکھانے کے لیے ہے, کیونکہ دینی کے نام پہ تو لوگ ویڈیو دیکھیں گے. تو وہ ہو رہا ہے جدال. حضرت فرمایا ترک الجدال فیما لا یعنیہم, جن چیزوں کا کوئی معنی نہیں نا, بے مقصد چیزوں میں
جنگ و جدال نہ کرو. اس کے بعد حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وَإِقْبَالِ فَضْلِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، محبت کا درس. مومنین آپس میں ایک دوسرے کی زیارت ہو جائیں. وَالْمُبَاوِرَةِ، مومنین کیا کریں؟ ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں، ایک دوسرے سے ملنے کو جائیں. یہ آپ کا مولا آپ سے چاہتا ہے. کتنا دن ہوا اپنے بھائی سے ملے ہوئے؟ وَإِقْبَالُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُبَاوِرَةِ، یہ جملہ سنیے. فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں تمہیں کہ جھوٹ نہ بولنا، چپ رہنا، جدال نہ کرنا، آپس میں گلے مل کر رہنا، آپس میں ملاقات کر کے رہنا، یہ چیزیں تمہیں مجھ سے قریب کرتی. یہ چیزیں فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، مجھ سے قریب ہونا چاہے. تو آپ نے دیکھا ہے جب ذریعہ امام رضا کے قریب ہم لوگ پہنچتے ہیں کتنا ہجوم بڑھ جاتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے اس ذریعہ کو چومے. حضرت فرماتے ضرور چومو اس ذریعہ کو، لیکن ذریعہ کو چومنے کے بعد میری باتوں کو چوم کر اپنے کردار میں ڈھال لو، تم سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہو جاؤ. تم اس ذریعہ کو چومو، لیکن اس ذریعہ کو چومنے کے بعد دیکھو تو صاحب ذریعہ آپ سے چاہتا کیا، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے آپ سے. یہیں بیٹھ کر آپ حضرت کے قریب ہو سکتے ہو. فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ. پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وَلَا يَشْغَلُوا أَنفُسَهُم بِتَمْضِيقِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. حسکے کی خط کافی اہم خط ہے، اتنی تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے تھا جتنی تیزی سے میں نے پڑھا، لیکن بیچارہ تھا عادت ہے کم سے کم ایک مرتبہ سرسری بیان اس خط کا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. حضرت فرماتے ہیں أَلَّا يَشْغَلُوا أَنفُسَهُم بِتَمْضِيقِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ ہمارے معاشرے کا درد ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو. مزق معلوم ہے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کاغذ دیجیے پھاڑ دیجیے، اس کو کہتے ہیں مزق. ان لا یشغلوا انفسهم بتمضیق بعضهم علی بعض. تم ایک دوسرے کی شخصیت کو جو پھاڑتے ہو نا، یہ نہ کرو. تم نے اپنا سارا کام یہ بنا لیا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں بحث ہو، گفتگو، لوگ تعریف کریں تو تم وہاں پر ایک کیوں ضرور لگا دو کہ نہیں سب ٹھیک ہے، لیکن خطرناک ہے. کسی کی شخصیت خدا کی قسم مومن کی حرمت پانے کا ویسے کم نہیں. روایت پڑھتے نہیں پڑھتے، کیسے ممکن ہے کہ ایک مومن کی شخصیت کو میں پامال کروں؟ ہم مومن کے شخص کو قتل نہیں کرتے، لیکن مومن کی شخصیت کو کئی مرتبہ قتل کرتے ہیں. شخص مومن کو آپ قتل کریں تو آپ کو پھانسی ہو جاتی ہے، کہتے اس میں مومن کو مار دیا تلوار سے، بندوق سے. خوب شخصیت مومن کو آپ کتنی مرتبہ مارتے ہیں؟ ایک مومن کو کتنی مرتبہ قتل کیا جاتا ہے، اس کے گھر کی باتوں کو کس طرح بلوائے عام میں بیان کیا جاتا ہے. یہ شخصیت خوشی نہیں ہوتی. ایک انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی عزت ہے، اس کی کرامت نفس ہے. اس کرامت نفس کو بلوائے عام میں پامال نہیں کیا جاتا ہمارے سماج میں. حضرت فرماتے ہیں اللہ یشغلوا انفسهم بتمضیق بعضهم علی بعض. اس کے بعد ایک جملہ حضرت فرماتے ہیں، خدا کی قسم یہ جملہ عجیب ہے. حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کرے گا، یعنی ایک مومن کو بے آبرو کرے گا، تو میں نے گفتگو کہاں سے شروع کیا تھا؟ امام رؤوف سے. وہ ہے امام رؤوف. فرماتے ہیں اگر کوئی ایک مومن کی شخصیت کو پامال کرے گا، ایک مومن کی عزت سے کھلواڑ کرے گا، ایک مومن کو بے آبرو کرے گا، تو میں امام رضا اس کے لیے بد دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے شدید عذاب دے اور آخرت میں عذاب علیم دے. بڑا جملہ روایت کا ہے، وہ گنہ میں عرض نہیں کرتا. امام رؤوف بد دعا کرے اس کے لیے جو آ کر مومن کی آبرو سے کھلواڑ کرتے. معمولی جرم نہیں ہے. خدا کی قسم روز ولادت مولا ہے. ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہم سب کے نزدیک ایک دوسرے کی حرمتیں ایسی ہونا چاہیے کہ اپنی حرمتیں جس طرح ہوتی ہیں. یہ امام رضا کی آپ سے خواہش ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو، آپس میں ایک دوسرے کی نسبت شخصیت کشی نہ کرو. اس کا احترام صرف اسی وجہ سے اگر کرو تو کم نہیں ہے. اس کے دل میں وہی محبت ہے جو میرے دل میں امام رضا کی محبت ہے. اس کے وجود میں وہی نور ہے جو نور محبت میرے پاس ہے. اور پھر حضرت عاشورہ کو جملہ پڑھ کے ختم کرتا ہوں. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم.
ہمارا کہاں کوئی اپنا دوست ہے، ہمارا کہاں کوئی اپنا دشمن ہے۔ ہم نے دوستیاں اپنی بنیاد پہ بنائی نہیں، ہم نے دشمنی اپنی بنیاد پہ بنائی نہیں۔ ہمارا دوست وہ ہے جو حسین کا دوست ہے، ہمارا دشمن وہ ہے جو حسین کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس فطرے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار ہمیں شفا کامل عاجل عنایت فرما، ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ان کے ساتھ غیب سے ادا فرما، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اللہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اللہ یہ جو اعمال انجام پائے ہیں اور جو دینی خدمات انجام پائی ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ الہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ الہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے امام رضا کا واسطہ، معبود تجھے امام رضا کی ولادت کے دن کا واسطہ، ظہور امام زمان حج اللہ تعالیٰ فرض شریف میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان و امساد میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا